الیکشن میں اب آپ جا رہے ہیں، تحریک انصاف جاری ہے، انتخابات میں بلے کے بغیر جو ہونا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ اب تک وہ ہو گیا۔ اب جب آپ اپنی تیاری، مقبولیت اور اس فیکٹ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کے بندے آزاد جا رہے ہیں انتخابات کے اندر، اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے، کتنی سیٹیں آپ قومی اسمبلی کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 266 میں سے؟ لیکن جہاں تک ایکسپیکٹیشن کا تعلق ہے تو ایکسپیکٹیشن ہماری بہت ہائی ہے۔ آلدو خان صاحب باہر ہوتے سچویشن کچھ اور ہوتی، اور اگر ہمارے پاس بلہ ہوتا تو obviously سچویشن ہمارے کنسرن اور جو ہوپ ہے اور جو ہماری ایکچولی اعتماد ہے وہ کچھ اور ہوتا، لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ نشانات پہ لڑ رہے اور ان کی کمپین میں ہمیں بڑی دشواری آ رہی ہے ان کو ریڈیوس کرانا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ یہی وہ نشان ہے جس پہ پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہے۔ لیکن پھر بھی جہاں تک سیٹوں کا تعلق ہے مجھے ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری 2/3 میجارٹی آئے گی اگر الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوئے، ڈسپائٹ دی فیکٹ آپ 2/3 ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ جانے کے باوجود۔ اگر پبلک کی جو خلق خدا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو وہ بولے گی، لوگ نکلیں گے زیادہ تاریخ میں۔ ایک حلقے میں کئی جگہوں پہ ہمیں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ 8 لوگ جو ہیں وہ اپنے پوسٹر پہ خان صاحب کی تصویر پین کر رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی تک جو ہم نے فی الحال آج تک تو ہم نے ان کو اناؤنس کر دیا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہے، 4-5 سیٹیں رہ گئی وہ بھی ہم نے فائنل کر دی ہے۔ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں کہ کل تک ان سب کی ایک لسٹ دے دیں گے جس کو اپنے سمبل کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے۔ 266 حلقوں پہ کینڈیڈیٹ آپ اپنے ہمارے 266 حلقوں پر ہی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، ایکسپٹ 4 حلقے ہیں جو بلوچستان میں، تک آپ کی کچھ خالی تھی سیٹیں، کوئی 5-6 سیٹیں خالی، 5 سیٹیں خالی ہیں، وہ زیادہ تر بلوچستان کی ہیں۔ بلوچستان کی سیٹیں کچھ خالی ہیں اور اس کے علاوہ باقی ہر سیٹ پہ ہماری جو ہر کنسٹیچوئنسی ہے اس پہ ہمارے کینڈیڈیٹ سارے کھڑے اور ان کی فل پلیج کمپین کریں گے اور ان کے جو سمبل ہے وہ انٹروڈیوس کریں۔ فوراً سے میں N10 سے لڑ رہا ہوں اور میرے چینک کی نشانی دی گئی ہے، میرے ساتھ وہ اس کے سیٹس ہیں، یہ کے پی کے سیٹس ہیں، پروونشل کی سیٹ سے، وہ بھی سارے ڈیفرنٹ نشانات ہیں، سب کے ڈیفرنٹ نشانات ہیں، تو یہ ایک مشکل آ رہا ہے۔ لیکن ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ وائرل کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، اور ہم لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ یہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو یہی نشانات ہیں۔ یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اس میں کتنے % کینڈیڈیٹس خان صاحب کی مشاورت سے آئے، کتنی آپ کی مشاورت ان سے ہو سکی ہے؟ دیکھیے خان صاحب کے ساتھ مشاورت آن اینڈ آف ہوتی رہی ہے، آلدو ہمیں بڑا لمیٹڈ ایکسس دے دیا گیا تھا، اور لمیٹڈ ایکسس ایسا تھا کہ پہلے اجازت نہیں دے رہے تھے، ہائی کورٹ نے آرڈر کر لیا تھا، صرف مجھے اجازت دی۔ جب میں جا کے ملنے کے لیے چلا گیا تو ملنے کے لیے میکسیمم یہ ہمیں آدھا گھنٹہ 45 منٹس دیتے تھے، کتابوں لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، 1-2 مرتبہ انہوں نے کتابیں جانے کی ضرورت۔ میں وہ پرسنٹیج پوچھ رہا ہوں کہ کتنے % اس میں خان صاحب کی انپٹ یا مشاورت شامل تھی 100% میں سے؟ لیکن زیادہ تر خان صاحب کی مشاورت سے ہوئی ہے ان کے، لیکن جس طریقے سے سارے کینڈیڈیٹس کو ان بلک خان صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا وہ خان صاحب نہیں دیکھ چکے تھے، the reason being کہ وہ ہمارے ایکسس کو بہت لمیٹڈ کر دیا تھا۔ بلے پر تحریک انصاف نے ایک ریویو پٹیشن ڈالنی تھی، آپ نے بھی کہا تھا، علی ظفر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم کریں گے، وہ پٹیشن آپ نے فائل نہیں کیا۔ اب 19 دن رہ گئے انتخابات کے اندر، یا 19 سے 20 دن رہ گئے، تو وہ پٹیشن آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آپ بلے کے بغیر ہی آپ نے مائنڈ بنا لیا کہ انتخابات میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں انتخابات میں جس طریقے سے ہم چل پڑے تو میرا خیال ہے اب تو بلہ نہیں ملے گا اور بلے کے بغیر ہی ہم الیکشن پہ جائیں گے۔ اس پروسیس میں تو ریویو ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ سپریم کورٹ اس سٹیج پہ ہمیں بلہ دے، اگر دیتے تو پہلے دے چکے ہوتے اور دینا بھی چاہیے تھا، ہر صورت دینا چاہیے تھا، اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ بڑا اسٹرانگ کیس تھا ہمارا اور اس کیس کو ایسی طریقے سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اینی کیس جہاں تک ریویو کا تعلق ہے، ریویو ہمارا آرٹیکل 188 کا ایک رائٹ ہے آئینی، وہ ہم ایکسرسائز کریں گے، اس کے لیے 30 days ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ڈیٹیل آرڈر آ جائے۔ وہ شارٹ آرڈر آیا ہے اس میں بھی نقص ہے، لیکن ڈیٹیل آرڈر آ جائے تو ہم امیڈیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ریویو فائل کریں گے۔ چیف جسٹس پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارا پورے سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ انصاف نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو ہم جس انصاف کے متقاضی ہیں۔ انصاف آپ کہہ رہے نہیں ہوا پھر بھی آپ کو اعتماد ہے؟ دیکھیں اگر ہمارے پاس دو مختلف چیزیں ہیں، انصاف نہیں بھی ہوا تو یہ واحد کورٹ ہے جہاں سے ہم انصاف کی امید ہی رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کورٹ کو کہیں تو ہم نے پی ٹی آئی نے آج تک کبھی سپریم کورٹ کے جج کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو ریکیوز کریں، آپ نہ بیٹھیں۔ سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ سے آگے کہاں جائے؟ انٹرنیشنل کورٹ تو جا نہیں سکتے، سپریم کورٹ سے آگے کوئی اور کورٹ تو ہے نہیں، تو اس لیے جس بھی سرکمسٹانسز میں ہو ہم نے اسی کورٹ کے سامنے جانا ہے۔ اعتماد کے والے سے جو ہے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی بات کرتے ہیں کہ شیخ افضل مروت ونڈیکیٹ ہوئے جب یہ بلے والا فیصلہ آیا آپ کے خلاف،
نہیں دیکھو اس کی اپنی ذاتی رائے تھی, وہ ہم نے کلیریفائی کر دیا تھا اور اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہم نے کر دیا تھا. کہتے ہیں میں پارٹی چیئرمین کو جو ہے ان کا نام لے کے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. بات ہوئی تھی ایسی کوئی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اگر ہماری پالیسی ڈیسیجن آتا ہے تو پارٹی کرتی ہے اور خان صاحب کی مشاورت سے ہوتی ہے, اور خان صاحب نے اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کے ہم تائید کرتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے چیف جسٹس کا کہ پہ اگر عدم اعتماد ہو چکا ہوتا تو ہم ان کو کھل کے کہہ دیتے کہ آپ پہ عدم اعتماد ہے, اور اگر کسی جج میں اعتماد کرتے nothing is wrong with. شیر افضل مروت صاحب کا پارٹی میں کیا سٹیٹس ہے؟ کیا آج جب ہم بات کر رہے ہیں ایز اے اسپیک وہ پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو سینئر نائب صدر کی سٹیٹس ہم نے ان کو دے دیا تھا, بالکل ہے, ایک ہماری پارٹی پوزیشن ہولڈ کرتا, لیکن جب ہمارے الیکشن ہوئے اور نئے آئین کے مطابق ہوئے تو اس میں سے سٹیٹس سب لوگوں کے ڈفرنٹ چینج ہو گئے, لیکن یس ہمارے پارٹی میں ہیں اور ان کو قیادت نے ایک رول دیا ہوا اور وہ پلے کرتے رہے. اب کیا رول ہے ان کا؟ یعنی ان کے پاس عہدہ کیا ہے؟ نہ وہ ترجمان ہے, نہ وہ پارٹی کے سینئر نائب صدر ضروری تو نہیں ہے, ضروری نہ وہ تحریک انصاف کی جو آپ کی لیگل ٹیم تھی اس کے اندر بھی اب وہ یہی آ رہی ہے کہ انہیں بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا. تمام کیسز بھی ان سے لے لیے گئے, ایک کیس بھی ان کو نہیں دیا جا رہا. پارٹی میں اگر آپ دیکھیں, پارٹی میں اگر آپ دیکھیں, کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے بعد پارٹی میں اگر آپ دیکھیں حامد خان صاحب کے ساتھ بظاہر بھی تو کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے, علی ظفر صاحب کے پاس بھی کوئی ایسا عہدہ تو نہیں, سکرم راجہ صاحب کے پاس بھی کوئی ایسا عہدہ تو نہیں. تو یہ ہماری ساری لیڈرشپ کے عہدوں میں آ رہے ہیں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں, اور ان کے پاس عہدے تھے, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ لیگل ٹیم کا حصہ بھی تھے, وہ پارٹی کا SVP بھی تھے, وہ پارٹی کے ترجمان بھی تھے. جو عہدے تھے وہ کسی نے وڈرا نہیں کیے, عہدے جو اس کے پاس تھے جس طریقے سے چلاتے رہے تو وہ ان کے پاس ہے. ترجمان تو وڈرا ہوا ہے نا, کسی نے ترجمان تو وڈرا, جو ترجمان ہمارے پہلے تھے تو ترجمانوں کی جو لسٹ آئی تھی خان صاحب کی وہ 4 بندوں کی تھی. تو اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں شیر افضل مروت کے, جب چیئرمین کا خان صاحب انتخاب کرتے, آپ کو خان صاحب نے کیا نامنیٹ کہ بھائی یہ میرے چیئرمین ہے پارٹی کے اندر, اب تو اس وقت اس پہ بھی شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ حامد خان جو ہیں وہ کو کرنا چاہتے ہیں, وہ خود آنا چاہ رہے تھے, تو اس میں کیا؟ نہیں دیکھو اس کی ذاتی رائے ہوگی, ذاتی رائے ہوگی, اور یہی تو میں نے ریکویسٹ کی ہے پہلے دی ادر ڈے اور اپیل کی ہے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر سے, اور ہمارے جو خاص کر کور کمیٹی کے ممبرز ہیں اور خاص کر جو انر سرکل میں ہیں, ان کو کہا کہ آپ کے آپس کی کوئی ڈفرینسز ہے تو اندر ہی سارٹ آؤٹ کریں. مروت صاحب کور کمیٹی میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ کور کمیٹی میں بھی ہے, اگر ہے کوئی آپ کا تو آپ بے شک انر سرکل میں بیٹھ کر کے آپ اپنے ڈفرینسز جو ہے وہ فگر آؤٹ کر لے, بجائے اس کے کہ وہ آپ ہٹ کر کے مین اپنے ڈفرینسز جو ہے وہ پارٹی کے ڈفرینسز بنا کے کہیں, بیکاز اس وقت پارٹی بڑی ٹف سچویشن سے گزرے. ہم نے الیکشن جیتنا, ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے, ہم نے کمپین کرنا ہے, ہم نے لوگوں کے اعتماد کو ٹیسٹ نہیں پہنچانا. لیکن میں آپ سے اس لیے پوچھا تھا مروت صاحب کا, میں اس لیے پوچھا تھا مروت صاحب کا کہ وہ سینئر نائب صدر ہیں یا نہیں ہیں, چونکہ جتنے لوگوں کے باقی عہدے تھے وہ جب آپ الیکٹ ہوئے آپ نے آ کے ان کو نوٹیفائی کیا کہ کر کے, جی انہیں آپ نے نوٹیفائی نہیں کیا. میں اس لیے پوچھا تھا کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں. وہ اس لیے نوٹیفائی نہیں کیا تھا کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ ہمارے پاس رہا نہیں تھا. ہمارے پاس فار انسٹنس جو پہلے الیکشن ہم نے کروائے تھے, وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب الیکٹ ہو کے آئے تھے, اب ہم نے نامنیٹ کر دیا تھا. میرے چیئرمین بننے کے بعد میں نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اس کو وائس چیئرمین کی نوٹیفیکیشن کر دیا تھا, کیونکہ سپریم الیکشن کمیشن نے آرڈر کر دیا تھا کہ آپ نے الیکشن کروانے بائی سیکرٹ 2019 کی کنسٹیٹیوشن میں, تو وہ جو پوزیشنیں ہمارے پاس تھی وہ ہم نے آگے ڈسٹریبیوٹ کر دی تھی. اب یہ بتائیں سر مجھے کہ پلان سی کیا ہے؟ ابھی بھی خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہے جیل کے اندر کہ پلان سی ہوگا اور 8 فروری کو سما ہی کچھ اور ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو سما بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. پاکستان کے جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ باہر نکلیں گے. انشاءاللہ سپورٹ کریں گے PTI کو بڑے فور کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جیت ہوگی, علامہ جیت سے ہم کنار کرے گا, ان سختیوں کا ازالہ ہوگا, اور ہماری جتنی بھی سختیاں قربانی دے رہے ہیں خان صاحب اس وقت جیل میں, وہ اس ملک کی خود مختاری کے لیے, اس کی آزادی کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, ان کے لیے اسٹرگل کریں. ہمارا پلان یہ ضرور ہوگا کہ دیکھیں اس کے ساتھ ہمارے 227 ریزرو سیٹ ہے, اس میں ہمارا شیئر ہونا چاہیے, اور وہ پولیٹیکل پارٹی کا شیئر ہو سکتا ہے. آئین کے مطابق 3 دن کے اندر آپ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں. ہم اگر انڈیپینڈنٹ بھی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو انڈیپینڈنٹ بن کر کے آتے ہیں, جو ہمارے ٹکٹ سے آتے ہیں, جو ہمارے نامنیشن فارم میں ان کے ایفیلیشن پارٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے, وہ بڑے کمیٹڈ ورکر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس PTI کو جوائن کریں گے. آپ جب یہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں جائیں گے, ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمارے کینڈیڈیٹ کا بھی جلدی جو اناؤنس کریں گے, جتنی سیٹیں ہوگی ان کو بھی اس میں انکلوڈ کریں گے. اگر کوئی ایسی ایشو آئی تو سپریم کورٹ جائیں گے. کیسے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پالیسی کیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے؟ چونکہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی آپ کا کوئی الجھاؤ ہے کہ سانحہ 9 مئی میں جن لوگوں کے نام ہیں, جن پہ الزام ہے, یاسمین راشد ہو گئیں, اس میں میاں محمود رشید کے حوالے سے ہو گیا, آپ نے ان کو پارٹی ٹکٹ دی ہیں, عباد فاروق کو. یہ کنفرنٹیشن کا پیغام تھا, کیا تھا یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہے,
یہ ہماری لیڈرشپ ہے. وی آر پراؤڈ آف دا لیڈرشپ. ہم نے ان کو ٹکٹ کے لیے چوز کیا. ان کے نامینیشن فارم پہلے ریجیکٹ ہو گئے. ہائی کورٹ نے خود ان کو ریسٹور کرا دیا. دا ریزن بینگ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ نہیں کر سکتے کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. اگر ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے تو وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اب ان کو چوز کرنا, ہم کسی کے ساتھ کنفرنٹیشن کے تناظر میں اس کو نہیں دیکھ رہے اور نہ اس کو دیکھا جائے. ہم جو اس کو کنفرنٹیشن کی طرف لینا چاہیے, میری درخواست ہے آپ اس کو نہ دیکھیں. آپ اس کو بڑے کنونس میں دیکھیں. وہ لوگ جن کا پولیٹیکل کریہ ہے, ان کا ایک آئینی حق ہے, وہ آ جاتے ہیں, کورٹ ان کو اجازت دیتی ہے, ان کو لڑنے دے, وہ لڑ کے واپس آ جائے. وہ سارے انوسنٹ ہیں انلیس پروون گلٹی. آج تک کوئی بندہ کنوکٹ نہیں ہوا. خان صاحب کے کب تک باہر آنے کا امکان ہے رہائی کا؟ خان صاحب کو ایک کیس کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کیس میں یہ اریسٹ کرتے جا رہے ہیں. ادروائز ابھی سپریم کورٹ سے تو ہماری یہی درخواست ہے. ایک کیس ہے جس میں سے خان صاحب کو اریسٹ کیا ہوا ہے, وہ ابھی نیب والے کیسز ہے. اس میں اگر ہمیں بیلیں مل جاتی تو خان صاحب آئیں گے, لیکن ایک کیس کے ساتھ ساتھ دوسرے کیس میں لگا دیتے. حالات کو دیکھتے ہوئے, حقائق کو دیکھتے ہوئے, گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انتخابات کے بعد ہی شاید باہر آئیں گے. دیکھو نا, ہمیں بھی یہی خدشہ ہے کہ اسی لیے انہوں نے کیسز بنائے تھے. پہلے 180 کیسز سے, ابھی آپ کے نالج کے لیے مور دین 200 ہو گئے. 203 کیسز ہے ابھی, اور 200 کیسز میں تو ایسے تو نہیں رکھا ہوا تھا. اسی لیے انتخابات کے بعد ہی باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی کوشش یہی کہ انتخابات سے پہلے کوئی نہ آ سکے. ریڈنگ کیا آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز, آپ کو بھی یہی فیل ہو رہا ہے, یہی فیل ہو رہا ہے ہم سب انتخابات کے بعد ہی باہر آئیں گے. عارف علوی صاحب کے بارے سے کیا سٹیٹس ہے ان کا؟ تحریک انصاف انہیں اون کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ یہ آف کورس اون کر رہی ہے. ہمارے ورکر تھے, بالکل اچھے تھے, لیڈر تھے, انہوں نے الیکشن لڑا, پارٹی نے سپورٹ کیا. ہمارا ان کو کوئی ان کے بارے میں کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم ان کو اون نہیں کرتے, کسی نے سٹیٹمنٹ. لیکن جب صدر بننے کے بعد اس کی پارٹی افیلیشن تو نہیں رہتا. البتہ وہ سٹیٹمنٹ پھر آ گئی ہے کہیں نہ کہیں. آپ کے کور کمیٹی کے ممبر شیر افضل مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ پچھلے ہفتے کی کہ عارف علوی صاحب کا جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا ختم ہو گیا, آؤٹ ہو گئے. ان کے بیٹے کو ٹکٹ مل رہا تھا, نہیں لینے دیا گیا عواب علوی کو, اسی لیے کہ بھائی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے. یہ ان کی ذاتی رائے. اور ایک بندہ ہمارے کور کمیٹی میں آلموسٹ 70 ممبرز ہیں الحمدللہ, اور وہ جوائن کرتے ہیں, زوم میٹنگ پہ سارے شریک ہوتے ہیں, اور پارٹی اپنے ساری صلاح مشورے کے بعد ساری ڈیسیجن لیتی ہے, اور اس ڈیسیجن سے ہم خان صاحب کو آگاہ کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, نہ کسی وجہ سے کیا. سیکنڈ یہ کہ کسی دیکھو, وہ پارٹی کی تنظیم نے جس طریقے سے فیصلہ کر لیا تھا, اس کے ساتھ ہمارے انکمبنٹ ایم این اے تھے, ان کا بھی ٹکٹ تھا, تو ہماری تھرو آؤٹ پالیسی رہی ہے کہ ہمارے جو انکمبنٹ ایم این اے ہیں ہم نے ان کو دینے. انہوں نے بھی بڑی سختیاں برداشت کی ہے, تھرو آؤٹ پروسیس سے گزرے ہیں. اگر وہ ایم این اے ہمارا اور انکمبنٹ تھے اور وہ سٹنگ ایم این اے, تو اس لیے ان کا رائٹ فرسٹ ہے. تو یہ ہم نے اکراس دا بورڈ یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی تھی. عارف علوی صاحب کے رول سے آپ مطمئن ہیں؟ ابھی بھی میں سنا تھا کہ اب دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی خط دوبارہ لکھنا. ایز اے پریزیڈنٹ ان کا رول ایز اے کنسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پرفارمنس کے لیے لمیٹڈ ہے, اور ہم اس کے رول سے مطمئن میں. ہم نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا, ایکسیپٹ کہ وہ جس الیکشن کا ڈیٹ آیا تو ہم اس کو یہ ضرور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ الیکشن کے لیے ڈیٹ دیں گے, اور ان کو یہ خیال تھا کہ نہیں جی مجھے جو اوپینین دیا گیا تھا اس کے مطابق ہم چلے. جو ہمارا یہ کہنا تھا پہلے مرتبہ جس طرح آپ نے ڈیٹ دی ہے, آپ کو سیکنڈ ٹائم پہ بھی ڈیٹ دینے چاہیے. شارٹ اپ اٹ کسی نے علوی صاحب کو بھی ایسی بات نہیں. خان صاحب ناراض ہیں اس چیز پہ کہ سائفر کے والے سے ترمیم آئی, نواز شریف کے والے سے آئی, وہ حج پہ چلے گئے, چھٹیوں پہ چلے گئے, پیچھے موقع دیا گیا؟ نہیں, جو اگر لا پاس ہو گیا, اگر وہ نہ بھی سائن کرتے 10 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی لا بن جاتا ہے. اگر وہ ریٹرن ہو کر کے واپس آتا ہے اور حج پہ چلے جاتے ہیں, کسی اور عمرے پہ چلے جاتے ہیں, تو وہ جائنٹ ہاؤس سے پاس ہو گیا تھا. جب دوسرا اس کی بات ہے, وہ ابھی بھی اون کرتے ہیں مکمل طور پر, کوئی ناراضگی کوئی شکوہ نہیں ہے. دیکھیں کوئی ایسے اون نہ کرنے کے میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ کیوں کرنا اون کر. آپ کو خدشات ہے ایسے کہ انتخابات 8 فروری سے آگے جا سکتے ہیں؟ جس طریقے سے تھرو چلتا ہے تو خدشات تو ضرور ہے. بس سپریم کورٹ نے کہا یہ پتھر پر لکیر ہے, دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کہاں تک یہ آپ کو کن چیزوں کی وجہ سے خدشات ہیں؟ ہمیں اپنی پاپولرٹی کی وجہ سے کہ ہماری پاپولرٹی اتنی ہے, اور جس کو یہ بادشاہ بنا کر کے لے کے آئے, جس کے لیے ریٹ کاپری بچائی گئی, جس کے سارے کیسز ختم کرائے گئے, اور ڈسکوالیفائڈ فار لائف کو پرائم منسٹر فار لائف بنایا جا رہا ہے, اور جس کو 4 ٹائم پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے. ایسا سینئر پرائم منسٹر دنیا کی تاریخ گینس بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں فرسٹ ٹائم جائے گا کہ کوئی بندہ اس عمر میں بھی وہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ کا وہ پرائم منسٹر جا کے بننے جا رہا ہے, اور اس کو دے رہے ہیں. عوام اس کا راستہ روکے گی. امریکہ کا بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ایج ہے میاں صاحب سے,
जो मौजूदा अमेरिकी सदर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को तो इसके साथ ना मिलाएं, देखिए ना जो बाइडेन की बात ही कम्स ऑन हिज ओन, ट्रंप तो आपके आइडियल थे ना, ही कम्स ऑन हिज ओन, एज की आपने बात करते अमेरिका वो दे कम्स ऑन देयर ओन, वो डील करके तो नहीं आते ना, देखो एम्पायर तो मिला के ना चलाएं, ये एम्पायर साथ मिला के चलाता, अब तो हमारी टीम को नहीं कौन सा एम्पायर साथ मिलाया हुआ है? सारे एम्पायरों को साथ मिलाया हुआ, वो जो भी एम्पायर है वो आप देखो, आप सबसे बड़ा एम्पायर आपका इलेक्शन कमीशन है, सबसे बड़ा एम्पायर जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, रिस्पांसिबिलिटी, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी और ड्यूटी है। अंपायर नंबर 2, अंपायर नंबर 3, एक अंपायर नहीं होता, अंपायर 3-4 होते हैं, थर्ड अंपायर भी होता है, फर्स्ट अंपायर होता है, लेग अंपायर होता है, एक अंपायर आपने इलेक्शन कमीशन। लेकिन हमारे साथ देख, हमने अगर लड़ना था, हमारे साथ सिंबल मिलता तो हमारा आसान होता, सही, अवाम की एक निशानी थी, उमंगों की निशानी। सुप्रीम कोर्ट का आप कह रहे हैं कि एज एन अंपायर वो भी आप कह रहे हैं उधर मिला रहा है? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं नहीं कहा, मैंने इलेक्शन कमीशन का कहा।